سامعین، عزت ماب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، نویر محدث اعظم ہند، شہزادہ غازی ملت، حضور تاج العلماء حضرت علامہ سید شاہ نورانی اشرف، خاندان اہل بیت، خانوادہ اشرفیہ، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس آپ تمامی حضرات اپنی جگہ تشریف رکھیں ادب کے دائرے میں۔ سیٹ کر لو بھائی۔ صوفہ اٹھا دو، صوفہ بھی نہیں، جب تقریر کریں گے خالی پھول ہٹا۔ الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا مبشرا و نذیرا، النور لک النور و بک النور و منک النور و الیک النور، نور النور، نور علی نور، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وما قال ربنا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آغاز کلام سے پیشتر گفتگو شونیر سے ماقبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت، منبع ہدایت، محسن کائنات، آقا نعمت، نوشہ بزم جنت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم اجمعین وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے مابین پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ شرفی الجیلانی تشریف فرما ہے، اور آپ ان کو یہ نہ سمجھیے کہ صرف یہ مقرر ہیں، بہترین حافظ قرآن، قاری قرآن، قرأت سبع اشرا، روایت حفظ، اور بہترین عالم دین بھی ہیں۔ بہت پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، میرے ساتھیوں میں بھی ہیں، اور میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ جس جماعت میں پڑھتے تھے ہم لوگ اور نورانی میاں صاحب قبلہ ذلہ مجدود، تو اس وقت بھی آپ منفرد مقام رکھتے تھے، اور آج بھی وہی پوزیشن ہے۔ اور کافی دن کے بعد جب میری ملاقات ہوئی، حضرت کا فون آیا، میں خواہش مند تھا کہ آج قرآن میں سنوں گا، 5 پارہ سنانے کے بعد میں حاضر ہوا سنی مرکز میں۔ اس دن آپ کا 11واں پارہ تھا، اور تیسرا صفحہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین تک آپ نے پڑھا تھا۔ قسم خدا کی میں نے قرآن بہت سنا ہے،
لیکن جو پڑھنے کا انداز ہے کہ صفات اور مخارج یہ سب ہونا، میں نے پہلی بار انداز وہ سنا تھا، اور پھر ساتھ میں ہم پروگرام پہ گئے اور ابھی فون سے بھی گفتگو ہوئی اور حضرت تشریف فرما بھی ہیں۔ حضرت اجازت ہے تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک تو میرے کلاس کے ساتھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ذرہ برابر انا نہیں ہے، ذرہ برابر جو جیسا ہوتا اس کو نوازتے ہی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ اور ہمارے آپ کے درمیان سادات کرام کا نورانی قافلہ تشریف فرما ہے۔ محترم المقام لائق صدر احترام جناب سید ایوب اشرف صاحب قبلہ ذل مجدہ و علمہ و فضلہ و لطفہ بھی تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ سید محمد احمد میاں صاحب قبلہ اور دیگر علماء اسلام سب کی دعاؤں کو لیتے ہوئے ابھی جب میں وہاں سے نکلا حضرت گاڑی میں بیٹھا تھا تو چند شعر میں نے لکھا فوراً، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کسی کا کلام نہیں پڑھتا ہوں، یا پھر وہ کلام الامام ہو یا محدث اعظم کا کلام ہو۔ یہ شان مصطفیٰ ہے یا شان کبریائی ہے؟ یہ شان مصطفیٰ ہے یا شان کبریائی ہے؟ زمین پہ روضہ ہے، عرش تک رسائی ہے، اور چمک بلال نے روئے نبی سے پائی ہے، چمک بلال نے روئے نبی سے پائی ہے، انہی کے نور سے تاروں میں روشنائی ہے۔ حضرات، اہل بیت کا دامن جس نے تھام لیا، فرشتے اس کے در کی زیارت کرتے ہیں، اور مشکات کی شرح میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ شہزادی اسلام خاتون جنت کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا، یہاں نکاح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا رضوان جنت کو جو جنت میں توبہ نام سے پیڑ ہے اسے وہ ہلائیں، تو جب ہلایا تو جتنے پتے گرے جنت میں، محدثین لکھتے ہیں قیامت کے دن وہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہوگا، اور لکھتے ہیں کہ قیامت تک جتنے اہل بیت کے محب پیدا ہونے والے تھے ان کی گنتی کے برابر وہ پتے گرے۔ تو اب تو ایک سمجھ میں آ گیا کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہ جنت سے، آپ کہیں گے کوئی نمونہ مجھے چاہیے، چونکہ اکثر لوگ نا بڑا اختلاف ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں نمونہ چاہیے، مجھے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، بے شمار قرآن میں آیتیں موجود ہیں، تو اس دور میں دلیل دینے کے لیے ہم اسی بارگاہ میں جھکیں گے جن کا پرچم پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے رہا ہے۔ میں نے کہا درے اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد جنت حرام ہے، اور میں نے گاڑا کر دیا۔ آپ کہیں گے تو عربی عبارت فوراً میں پیش کروں گا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں نمونہ دے رہا ہوں چلنے کے لیے۔ وہ یہ جب میری نظر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر پڑی تو وقت کا امام ہے، مجدد بھی ہے، محدث بھی ہے، مفکر بھی ہے، مفسر بھی ہے، مدبر بھی ہے، صرف میں کوئی جواب نہیں، نحو میں کوئی جواب نہیں، قرأت میں کوئی جواب نہیں، تفسیر قرآن میں کوئی جواب نہیں، لیکن وہ وقت کا امام، وقت کا محدث آل رسول کی بارگاہ میں محریرہ کی چٹائی پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، اے آل رسول مجھے معرفت الہی کا راستہ بتا دیجئے۔ میں غور و فکر کرنے لگا۔ جو علیہ
رسول کے در کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نمازی ثابت کرتے ہیں، اہل بیت کے در کو چھوڑ کر کے وہ عالم اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اہل بیت کے در کو چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو ناظم بتاتے ہیں، اہل بیت کے در کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مقرر بتاتے ہیں، اہل بیت کے در کو چھوڑ کر کے وہ اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وقت کا امام، علم میں کوئی جواب نہیں، تقوی میں کوئی جواب نہیں، کیا وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا تو رضوان جنت نے درخت کو ہلایا۔ اہل بیت کے مطابق، اہل بیت کی گنتی کے اعتبار سے اتنے پتے گرے، وہی جنت کا ٹکٹ ہوگا۔ وہاں علم نہیں دیکھا جائے گا، نسبت کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، خاندان اہل بیت۔ آپ کہیں گے اگر عمل کی بنیاد پر جنت نہیں ہے تو یہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، صدقات کیا ہے، خیرات کیا ہے، یہ سب ہے کیا؟ اور یہ فرض ہے، فرض۔ تو میں نے اٹھایا ابو داؤد کی حدیث صفحہ نمبر 448، بخاری کی حدیث، مشکات کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، اور ان حدیثوں کو جب میں نے اکٹھا کیا تو جواب یہی ملا، سنو، اعمال کی بنیاد پر اگر جنت ملتی تو ابلیس جنتی ہوتا، ابلیس جنتی ہوتا۔ تو آپ کہیں گے تو پھر توحید کی بنیاد پر تو جنت مل ہی سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، اگر توحید کے بنیاد پر جنت خدا دیتا تو ابلیس اللہ کی توحید کا انکار اس نے نہیں کیا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا تو میرا رازق ہے، تو میرا خالق ہے، تو ہی ستار ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی غفار ہے، تو ہی علام الغیوب ہے، تو ہی علیم بذات الصدور ہے۔ نہیں صاحب، یقیناً توحید کو، صرف توحید کو ماننا یہ ایمان نہیں ہے۔ تو قرآن نے مجھے جواب دے دیا، اس دور حاضر میں دیکھ لو، اس دور پرفتن میں دیکھ لو، کوئی کہتا ہم حق پر ہیں اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہم حق پر ہیں ہم قرآن پڑھتے۔ اب غور و فکر کرو، یہ کم پڑھی لکھی لوگ، یہ کم پڑھی لکھی جماعت، یہ مختصر لوگ، یہ جائیں تو کدھر جائیں، جائیں تو کر کے در پہ جائیں، اتنا اختلاف ہے، اتنا انتشار ہے، اتنا زیادہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، قوم پریشان ہے، جائے تو کدھر جائے، راستہ ڈھونڈ رہی قوم۔ تو اللہ نے جواب دے دیا، سنیے، اگر اس کو میں کسی چھوٹی موٹی کتاب سے بتاؤں گا تو یہ ہوگا اس کا رائٹر کوئی ہوگا۔ تو سنیے، اختلاف پیدا ہوا، اور حدیث میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 اور ایک جنتی۔ اب غور کرو، میں اپنے ذہن کو حاضر کر لیا کہ صرف نماز پڑھنے والا، صرف روزہ رکھنے والا، صرف خالص حج کرنے والا، صرف زکوٰۃ دینے والا، اہل بیت کے در کو چھوڑنے والا، اہل بیت کی غلامی سے دور بھاگنے والا، میں نے چیلنج کیا ہے، اس پر جنت حرام ہے، حرام۔ اور ثبوت یہ ہے کہ توحید صرف لے لینا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے صاحب، یہ جماعت ہے، یہ گروپ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا، یہ جنتی، وہ جنتی۔ تو سنیے، اللہ نے فرمایا، اعلان کر دیا، اے لوگو، میں توحید کی تعریف کا محتاج نہیں، میں نے اتنے فرشتوں کو پیدا کیا کہ قیامت تک وہ میری توحید کا اقرار کرتے رہیں گے۔ اللہ نے اعلان کیا، صرف توحید کو جو مانے، قال فخرج فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، جو صرف توحید کی بات کرے۔ ابلیس نے توحید کی بات کی تھی، رسالت کا انکار کیا تھا، توحید کا اعلان کیا تھا، رسالت کا انکار کیا تھا، توحید کے آگے سر جھکایا تھا، رسالت کے آگے دل بچھایا نہیں تھا۔ تو رب نے اعلان کر دیا، جو صرف ایک کی بات کرے وہ ہے لعنتی، 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 اور جو رسول اور ان کے غلاموں کو مانے وہ ہے جنتی، وہ ہے جنتی، اور وہ جنتی اہل سنت والجماعت ہے۔ کیا بات کرتے ہیں، اتنا آسان ہے کیا؟ عمل کی
بنیاد پر جنت نہیں ہے. اگر عمل کی بنیاد پر جنت ہے تو میں نے ان حدیثوں کا نام جو آپ کے سامنے پیش کیا، میرے آقا ارشاد فرماتے مگر سننے سے پہلے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دے ایک بار سبحان اللہ. میرے اور زور سے بول دو، اور زور سے بول دو سبحان اللہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا. غور و فکر کرو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے بچہ گر گیا، دوا سے نہ گرایا گیا ہو، حمل ضائع نہ کیا گیا ہو، وہ اگر پیٹ سے گر گیا خون کی صورت میں ہو یا وہ کسی صورت میں ہو، اور قرآن کی تفسیر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما کی تفسیر میں ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے گر گیا، وہ بچہ گر گیا، میرے نبی فرماتے ہیں بروز قیامت وہ بچہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے عرض کرے گا میرے پروردگار مجھے حق عطا فرما، میں اپنے والدین کی شفاعت کروں. رب العالمین اس بچے کو حق دے گا اور قیامت میں وہ شفاعت کرے گا اور والدین بخشے جائیں گے. میں غور و فکر کرنے لگا، نماز تو نے نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج کیا نہیں کیا، زکات نہیں دیا، کلمہ بھی نہیں پڑھا اور قرآن کی صورت بھی نہیں دیکھی، ایسے ماحول میں ایسے معاملات میں تجھے شفاعت کرنے کا حق کیسے ملا؟ تو قرآن نے جواب دے دیا وہ اس بنیاد پر کہ مومن نطفے سے بچہ پیدا ہونے والا مومن پیدا ہوتا ہے اور جنت ایمان کی بنیاد پر ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے. اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پر جنت ہے. اچھا ایمان ہے کیا چیز؟ کیا ہے ایمان بھائی؟ اور سنیے شرح بخاری کی ایک عبارت، نبی کو نبی ماننا ایمان نہیں. سنیے نبی کو نبی ماننا ایمان نہیں. بولے پھر کیا چیز ہے یہ بات؟ توحید و رسالت. رسالت میں نبی کو نہیں، نبی کی ہر صفات کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب آپ غور کرو، اگر کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج و زکات بھی کرے، مگر وہ نبی کے جسم مبارک سے جو کپڑے لگ گئے اگر اس کی گستاخی کر دے، بولو مومن ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ آپ کون سا فلسفہ سمجھا رہے ہیں؟ کیا قرآن میں لکھا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے قرآن میں لکھا ہے؟ ہاں، اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. زور سے بولو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص، اپنا کرتا، چیز ایک ہے، کہیں مؤنث کہیں مذکر دے گا. اپنا کرتا، اپنی قمیص، چیز ایک ہے، مؤنث مذکر. ذرا سے فرق آیا، معنی بدل گیا. ابھی کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ، میں نے کہا نہیں، جب حروف ندا لگ جائے تو لام پر حروف ندا لگ جائے یار رسول محمد الرسول اللہ، اور جب یا حرف ندا لگ جائے تو رسول اللہ. رسول اللہ نہیں، یاد کرو. میں غور و فکر کرنے لگا، حضرت یوسف کے کرتے کو بھیجا گیا تبرک کے اعتبار سے، واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پاک میں لگا دیا کہ بینائی آ گئی. بولو اب کوئی یوسف کو نبی مانے، ان کے کرتے کی توہین کرے، بولو مسلمان ہے؟ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ صفات عطا فرمائے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَآيَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا، اگر کوڑ والے مرض کو ہاتھ لگا دے وہ ٹھیک ہو جائے، ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہو ہاتھ پھیر دیں تو بینائی آ جائے، اور پرندوں کو بنا کر پھونک مار دیں تو پرندہ اڑنے لگے،
لوگ گھروں میں کیا کھا کے آئے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو لوگ گھروں میں کھا کے آئے، حضرت عیسیٰ پیٹ کو دیکھ کر بتا دے تم فلاں فلاں چیز کھا کے آئے ہو۔ اب سنیے، کوئی عیسیٰ کو نبی مانے اور ان کے جس ہاتھ کا جو معاملہ ہے، شفا کا معاملہ، اس کا کوئی انکار کرے، مسلمان ہے؟ میں غور و فکر کرنے لگا کہ نبی کو ماننا ایمان نہیں، نبی کی صفات، نبی کی ذات، کمالات، معجزات کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اپنے ذہن کو حاضر کرو، میں سمجھا دوں، جب اس کا نام ایمان ہے تو نبی سے نسبت ہے اہل بیت کو یا نہیں؟ اہل بیت کو ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ محاورہ نہ سمجھاؤ، میں لکھنوی ہوں، محاورہ خوب سمجھتا ہوں۔ میں کہوں گا قرآن اٹھاؤ، قرآن بولتا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بہت اچھے قاری بیٹھے ہوئے ہیں، قرأت سبا بہت زبردست، انعمت علیہم۔